اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد النبی وعلی آلہ واللعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الجن والانس من الاولین والآخرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم عجل لولیک الفرج. Respected brothers and sisters, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Thank you very much for joining. علماء کو جانو کی اس سیریز کے آج کے ایپیسوڈ میں جس عالم دین کے بارے میں ہم سننے جا رہے ہیں ان کا نام ہے سید ابوالقاسم الموسوی الخوئی علیہ الرحمہ. آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ جو تھے وہ اپنے زمانے کے عالم تھے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے مرجع تھے، اور آج کتنے سارے ایسے جو ہائی رینکنگ مراجع ہے وہ سب آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ کے اسٹوڈنٹس میں سے رہے ہیں. آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ کے بارے میں ہے کہ ان کی ولادت، ان کی برتھ 15 رجب 1317 ہجری میں ہوئی تھی، آذربائیجان جو ایریا ہے وہاں پہ، اور انگلش کیلنڈر کے حساب سے دیکھیں تو 1899 اے ڈی میں جو ہے ان کے ولادت ہوئی تھی. انیشلی انہوں نے جس طرح سارے علماء اپنی سٹڈیز کرتے ہیں تھیولوجی کی اور جیورسپروڈنس یعنی فقہ کی، وہاں پہ اپنی سٹڈیز کمپلیٹ کر کر وہ نجف اشرف پہنچے 1912 میں. اب جب 1912 میں پہنچے اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پر سٹڈیز کنٹینیو کی، اور بہت ارلی ایج میں بہت جلد ہی انہوں نے جو ہے اپنے ان کو اجتہاد کا لیول، ان کو اجتہاد کی سرٹیفکیٹ مل گئی تھی اور وہ اجتہاد کے لیول پر پہنچ گئے تھے. جو الخوئی فاؤنڈیشن ہے اور باقی جو ایلڈرز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ نے جو ہے نجف اشرف میں 70 ایئرز تک لیکچرز دیے، مطلب 70 سال تک انہوں نے لوگوں کو پڑھایا حوزے میں، اور 50 سال تو ایسے لیکچرز سے جو ہائی لیول کے تھے، جو بحث الخارج اور پوسٹ گریجویٹ، یعنی جس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک عالم دین ایک یہ بن جاتا ہے، مجتہد بن جاتا ہے، اس لیکچرز کو انہوں نے دیے، بحث الخارج جسے کہتے ہیں. تو آپ سمجھ سکتے کہ 50 ایئرز آف ہز لائف، 50 سال تک انہوں نے جو ہے اس لیکچرز کو دیا، اور یوجول ہر لیکچر میں کم سے کم 150 اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے ایک لیکچر میں. تو آپ امیجن کر سکتے کتنے سارے علماء جو ہے، جو آج کے کرنٹ علماء ہے، وہ کتنے سارے ان کے جو ہے اسٹوڈنٹس رہ چکے ہیں. آیت اللہ خوئی کے بارے میں کہ انہوں نے بہت سارے فقہ کے اور کلام کے اور رجال کے اور احادیثوں کے اور تفسیر قرآن کے بارے میں انہوں نے بہت سارے ایسے راستے بنا دیے اور ایسے رولز بنا دیے جس سے جو ہے جو اگر کوئی مجتہد بن رہا ہے، جو کوئی عالم بن رہا ہے، اس کے لیے بہت ایزی ہو جائے اسے پڑھنا. ان کے بارے میں کہ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، ان کی 37 بکس ہے جس میں سے موسٹ پبلش کی گئی ہے. کئی ساری فیمس کتابیں ہیں جیسے کتاب رجال ہے، البیان فی تفسیر القرآن ہے، منہاج الصالحین ہے. ان کے اسٹوڈنٹس جو کئی سارے، ان میں سے کچھ کئی سارے پاپولر نیمز آتے ہیں، جیسے کہ جن کو آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ نے خود پرسنلی جن کو پڑھایا تھا، سپروائز کیا تھا. ان ناموں میں سب سے بڑا نام جو آتا ہوا ہے آیت اللہ سید علی سیستانی دام ظلہ، آیت اللہ شہید باقر الصدر جن کی سٹوری انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں کریں گے، سید مہدی الحکیم، مہدی شمس الدین، آیت اللہ موسیٰ صدر، سید محمد حسین فضل اللہ، آیت اللہ سید محمد روحانی، آیت اللہ اردبیلی، آیت اللہ سید محمد علی مکی، آیت اللہ سید محمد علی بحر العلوم جو یو کے میں ہے، اور مصطفیٰ جمال الدین. یہ کچھ بڑے نام ہیں آج کی دنیا میں جو سب آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ کے اسٹوڈنٹس رہ چکے ہیں. 1972 اے ڈی انگلش کیلنڈر کے حساب سے جب آیت اللہ محسن الحکیم کی اس دنیا سے رحلت ہوئی، اس کے بعد تمام عالم شیعہ کی جو مرجعیت ہے، جو لیڈرشپ ہے، وہ آیت اللہ ابوالقاسم الخوئی علیہ الرحمہ کے انڈر آئی، ان کے کاندھوں پر آئی، اور انہوں نے یہ ریسپانسبلٹی کو بڑی اچھی طریقے سے جو ہے نبھایا. آیت اللہ خوئی کا جو زمانہ تھا وہ بہت ڈینجرس زمانہ تھا، کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا جس میں صدام حسین نے جو ہے لعنت اللہ علیہ، اس نے عراق پر جو ہے اس کا رول تھا، اور وہ جو ہے اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں کو، علماؤں کو اور تمام زائرین کے اوپر بہت ظلم کرتا تھا. کئی بار آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ کو اس نے اریسٹ کیا، کئی بار ہاؤس اریسٹ میں ڈالا، ان کے فیملی کے کتنے ممبرز کو صدام حسین لعنت اللہ علیہ نے جو ہے قتل کر دیا. یہاں تک کہ ان کے ساتھ ان کو ٹی وی پر زبردستی بھی آنا پڑا آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ کو. بہت بہت ڈیفیکلٹ لائف ان کی زندگی، لیکن پھر بھی انہوں نے در اہل بیت کا جو دامن تھا وہ نہیں چھوڑا، اور جس حساب سے انہوں نے شیعت کی لیڈرشپ کی اس زمانے میں،
یہ بہت کمنڈیبل ہے اور بہت مطلب سلیوٹ ہے ان کو. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے کہ کس طرح انہوں نے شیعت کو ایسے نازک موڑ پر بچا کے رکھا. آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ کے بارے میں کئی سارے ایلڈرز بتاتے ہیں کہ اتنی ایج پر پہنچنے کے بعد بھی وہ کہتے تھے کہ میں اب بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں. ساتھ ساتھ ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ قنوت میں جو ہے مجھے جو بیسٹ مطلب ان کے حساب سے جو بیسٹ دعا ہے وہ ہے دعائے سلامتی ہے امام زمان جو ہم اللہم کلے کی دعا پڑھتے وہ ہے. ساتھ ساتھ آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ کے بارے میں کہ نہ صرف علم کلام علم رجال جو اسلامک سائنسز ہے بلکہ وہ ایک بہت اچھے آرکیٹیکٹ بھی تھے اور کئی ساری جو ہے بلڈنگز آل اوور دا ورلڈ جو اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کے لیے بنانی ہوتی تھی کئی میں جو ہے آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ کا ڈائریکٹ انٹرونشن رہتا تھا. آیت اللہ خوئی نے کئی سارے فاؤنڈیشنز ڈیولپ کیے, کئی سارے آرگنائزیشنز ڈیولپ کیے جس سے نہ صرف عراق و ایران میں بلکہ آل اوور دا ورلڈ جو ہے شیعوں کو جو ہے مدد مل سکے, انکلوڈنگ انڈیا میں کئی ساری ایسی آرگنائزیشنز آج بھی موجود ہیں جو آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ نے اسٹیبلش کی تھی. ساتھ ساتھ آج بھی کئی ایسے ہمارے جو ایلڈرز ہیں جو اس زمانے میں آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ کی تقلید کرتے تھے, آج بھی وہ جو ہے آیت اللہ خوئی کے فتووں پر عمل کرتے ہیں. Unfortunately, 8 صفر 1412 ہجری which approximates to 8 اگست 1992 آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ کی اس دنیا سے رحلت ہو گئی. کچھ ایلڈرز ایسا کہتے ہیں کہ شاید سے صدام حسین نے ان کو پوائزن کیا تھا, سلو پوائزن سے ان کو جو ہے شہید کیا تھا. آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ کا جنازہ بڑی ہی رات کے اندھیرے کی تاریکی میں جو ہے نکالا گیا اور ان کو جو ہے امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حرم کے صحن میں ہی ایک جگہ پر ان کو دفن کیا گیا. ان کے جو فیونرل کی ویڈیو ہے, ان کے جو جنازے کی ویڈیو ہے آج بھی یوٹیوب پر موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ صدام حسین اور تمام ان ظالمین پر لعنت کرے جو مظلوموں پر ظلم کرتے ہیں, خصوصاً وہ ظالم جو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں پر ظلم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے ایک نئے عالم دین کی سٹوری کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ 5 minutes at 5 PM وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.